بسم الله الرحمن الرحيم. القرآن حياتي. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ البقرہ آیت نمبر 145 to 151. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ البقرہ آیت نمبر 145 to 151. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ، اور یقیناً اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے آئیں ان لوگوں کے پاس جنہیں دی گئی کتاب، ہر طرح کے معجزے، ہر طرح کی نشانی آپ لے کر بھی آ جائیں، تو بھی نہیں وہ آپ کے قبلے کی اتباع کریں گے، اور نہیں آپ اتباع کرنے والے ان کے قبلے کی، اور نہیں وہ ایک دوسرے کے قبلے کی اتباع کرنے والے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان کے خواہشات کی پیروی کی، اس کے بعد جو آپ کے پاس علم آ چکا ہے، یقیناً آپ جو ہے ضرور بے انصافوں میں سے ہو جائیں گے. الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ،
وہ لوگ جنہیں دی گئی کتاب وہ پہچانتے ہیں اسے جیسے وہ پہچانتے اپنے بیٹوں کو، اور بے شک ایک گروپ ان میں سے ایسا تھا کہ ضرور چھپا لیتا تھا حق کو، اور وہ یہ سب کچھ جان بوجھ کر کرتے تھے، ایسا وہی جان بوجھ کر کرتے تھے۔ یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، پھر نہیں آپ ہو جائیں شک کرنے والوں میں سے۔ وَلِكُلِّ وِجْهٍ، اور ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے، ہر ایک امت کے لیے ایک رخ ہے، اور وہ رخ کرے گا اسی کی طرف۔ پھر آپ ہیں نیکیوں کی کاموں میں جو ہے وہ سبقت کریے، نیکیوں کے کاموں میں آگے بڑھتے۔ نمبر 148 کہ ہاں جہاں کہیں جو تم سب ہو لے آئے گا تم سب کو اللہ اکٹھا کر کے، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور جہاں کہیں بھی آپ نکلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر پھیر لے اپنے رخ کو مسجد حرام کی طرف۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اور بے شک یہی حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، اور نہیں ہے بے خبر ان تمام چیزوں سے، اللہ بے خبر نہیں ان تمام عمل سے جو وہ سب کرتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ اور جہاں کہیں بھی آپ نکلیں تو اپنے رخ کو مسجد حرام کی طرف کر لیں، اور جہاں کہیں سے تم سب نکلو تو پھیر لو تمہارے چہروں کو، تمہارے رخ کو اسی کی طرف۔ لِأَلَّا يَكُونُ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ نہ رہے انسانوں کے لیے تم پر کوئی حجت، ہاں سوائے ان لوگوں کے جو گنہگار ہیں ان میں سے، پھر نہیں تم ان سے ڈرو۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، اللہ تعالیٰ بول رہے تم لوگوں سے مت ڈرو، تم مجھ سے ڈرو، اور اسی طرح میں تمام کر دوں میری نعمت کو تم پر، تاکہ تم سب ہدایت پا جاؤ انشاءاللہ۔ کما ارسلنا فیکم رسول منکم، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کس طریقے سے ہمیں ہدایت دیں گے، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم نے بھیجا تمہارے درمیان ایک رسول، تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا، وہ پڑھ کر سناتے ہیں تم پر ہماری آیتیں، اور وہ تزکیہ کرتے ہیں تمہارا، یعنی تمہارے نفس کو پاک کرتے ہیں آیتیں سنا کر، اور وہ تعلیم دیتے ہیں تمہیں کتاب کی، یعنی تمہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں، اور وہ تعلیم دیتے ہیں تمہیں ان چیزوں کو سکھاتے ہیں جو تم نہیں جانتے تھے اس سے پہلے۔ الحمدللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 145 اور سورۃ البقرہ۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ اہل کتاب جو تھے ان کو یہ پتہ ہے کہ قبلے کی جو تبدیلی ہوگی یا قبلے کا جو رخ ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور سب سے پہلا گھر اللہ نے جو ہے وہ قبلہ رخ جو ہے وہ اللہ نے بنایا ہے، سب کچھ اللہ نے بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ جیسے بول رہے ہیں کہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ان کی تمام عملوں سے جو یہ عمل کرتے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ دیکھو یقیناً اگر آپ یہ جو اہل کتاب ہیں ان کے سامنے تمام نشانیاں بھی لے کر آ جائیں گے نا، یعنی آپ معجزات دکھا دیجئے انہیں، اتنی نشانیاں ان لوگوں نے دیکھ لی، آپ کے یعنی کہ نبی ہونے کی ساری دلیلیں بھی آپ، اگر رسول ہونے کی تمام دلیلیں بھی آپ ان کو دے دینا، تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ما تبعوا قبلتک، کہ وہ جو ہے آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، یعنی آپ کے طریقے پر نہیں چلیں گے، بالکل نہیں چلیں گے۔ کتنا بڑا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا دیکھیے یہاں پر۔ ہاں لیکن پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ کہہ دیا کہ وما انت بتابع قبلتہم، اور نہیں آپ اتباع کرنے والے ہیں ان کے قبلے کی۔ یہاں قبلے سے مراد طور طریقہ لے لیجئے، شریعت لے لیجئے، دین پر عمل کرنا لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ آپ تو بالکل بھی ان کے طور طریقے کو، اور وہ جس قبلے پر ہیں، وہ جس طور طریقے پر ہیں، وہ جس دین پر ہیں، آپ اس کو بالکل فالو نہیں کریں گے، اور نہیں وہ ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی کرنے والا۔ اب یہ کون آ گیا؟ یعنی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ یہودی نصارہ آپ سے بغض رکھتے ہیں، آپ سے چڑ رکھتے ہیں، آپ سے حسد رکھتے ہیں، اور ان میں آپس میں بہت دوستی آ رہی ہے؟ نہیں، اللہ نے اس بات کا خلاصہ کر دیا کہ وہ آپس میں ان کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے، بھلے وہ فرقہ واریت میں پڑے ہوئے ہیں، وہ آپ کے دین کو فالو نہیں کر رہے ہیں، آپ کے شریعت کو فالو نہیں کر رہے ہیں، آپ کو نہیں مان رہے، آپ کی کتاب کو نہیں مان رہے، لیکن وہ آپس میں بھی ان کے بہت انبن ہیں، وہ آپس میں بھی بہت زیادہ بٹے ہوئے ہیں، وہ ایک دوسرے کے طریقے پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ بس ختم بات ساری، اللہ نے بالکل کلیئر کٹ باتیں بتا دی۔
अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या हुक्म दिया जा रहा है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो हुक्म दिया जा रहा है उस पर मुझे और आपको भी अमल करना है। क्या है हुक्म, देखते हैं और खुले दिल से इसको सुनिए और इस पर अमल की तौफीक मांगे अल्लाह ताला से। वलाइन इत्तबअत अहवाअहुम, और अगर आपने इत्तिबा की उनके ख्वाहिशात की, किसकी ख्वाहिशात की, ये अहले किताब, यहूदी नसारा, आज के टाइम में आप ये कह दिए कि नॉन मुस्लिम, जितने भी नॉन मुस्लिम हैं उनकी तरफ अल्लाह इशारा करके बोल रहे हैं कि अगर तुमने उनके तौर तरीके की, उनके ख्वाहिशात की पैरवी, क्योंकि देखिए कि दीन इस्लाम अल्लाह का हुक्म है, ठीक है, लेकिन उसके अलावा बाकी जो दीन पर लोग चलते हैं तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं मेरा कोई हुक्म नहीं है उसमें। कैसा दीन है वो, ख्वाहिशात का दीन है। लोगों ने अपनी मन घड़क एक अमल, एक तरीका बना लिया है। अल्लाह ताला ख़ुद इस बात को बोल रहे हैं सूरह बकरा की आयत नंबर 145 में कि मेरा दीन इस्लाम छोड़ने के बाद बाकी लोग जिस दीन पर चल रहे हैं वो सब ख्वाहिशात पर चल रहे हैं। और इतनी सख्त बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला बोल रहे हैं, यकीनन आपने अगर उनके ख्वाहिशात की पैरवी की, मतलब आपने अगर उनके तौर तरीक़े को फॉलो किया, उसके बाद जो आपके पास इल्म में से, अल्लाह के इल्म में से कुछ इल्म आ गया है, तो क्या होगा, इन्नका इज़्ज़ा मिनज़ ज़ालिमीन, इस सूरत में आपका शुमार भी बेइंसाफ लोगों में से हो जाएगा, ना ये ज़ालिमों में से हो जाएगा। अल्लाह अकबर, बहुत बड़ी बात है ये। क्या आप ये सोचिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी बड़ी बात अल्लाह ताला बोल रहे हैं, तो आप और मुझे, आप फिर क्या अल्लाह ताला, फिर आज जो लोग दीन इस्लाम को छोड़कर किताब और सुन्नत कर अपनी ख्वाहिशात की पैरवी कर रहे हैं, अपनी ख्वाहिशात के दीन की पैरवी कर रहे हैं, बाप दादा का नाम लेके दीन पर चल रहे हैं, उनके लिए क्या होगा, फिर बहुत सख्त अजाब उनके लिए है। तो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि नहीं, आपको बिल्कुल भी, देखिए किताब का इल्म आने के बाद अब आपको खुद गौर फ़िक्र करना है कि क्या चीज़ है सही, क्या चीज़ गलत है, कौन सी चीज़ है जो किताब और सुन्नत से टकरा रही है, मैच नहीं कर रही है, उसको छोड़ दीजिए इंशाअल्लाह। आयत नंबर 146 देखते हैं। क्या है आयत नंबर 146? देखिए क्या बताया जा रहा है, अल्लाह ताला बता रहे हैं कि वो लोग जिन्हें हमने दी थी किताब, कौन, अहले किताब, यहूदी और नसारा, यारिफूनहू, वो सब, अरफा यानी जाना पहचाना है ना, वो सब पहचानते थे उसको किसको, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानते थे वो लोग। और अल्लाह बोल रहे कैसे, कमा का शुरू में का, जैसे, मानिन, जैसे जो वो पहचानते हैं अबनाअहु, अपने बेटों को। मिसाल दी जाती है ना, एकदम पक्की पहचान की मिसाल क्या, अरे मैं तो उसको ऐसे पहचानती जैसे मेरा बेटा। जिस इंसान को एक इसकी फिक्र बताई जा रही है कि अगर उसका बच्चा भीड़ में भी, कितनी लोगों की भीड़ में भी हो, तो उसको जो है उसके पेरेंट्स पहचान लेते हैं। तो ये एक बस एक मिसाल ऐसी दी जा रही है कि इतनी जो है शिद्दत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब पहचानते थे कि ये हक है, ये वही है जिनका तस्करा हमारी किताबों में किया गया। देखिए अल्लाह ताला कितनी पोल पट्टी खोल रहे हैं इनकी, देखो कितनी हकीकत इनकी बता रहे हैं। हुआ क्या फिर, पहचानने के बाद व इन्न फरीक़म मिनहुम ला यक्तुमूनल हक़्क़ व हुम यअलमून, अल्लाह ताला बोल रहे हैं और बेशक एक ग्रुप, एक फरीक़ यानी एक ग्रुप उनमें से यकीनन वो क्या करता था, छुपा लेता था किसको, हक को, और वो जानबूझ के करते थे। अल्लाह ताला बोल रहे हैं जानते थे नहीं, वो ऐसा जानबूझ कर करते थे। अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि उनको पता था। फिर इसमें मैंने आपको एग्जांपल दी थी उस दिन, किसकी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जौजा थी ना, उनके जो चाचा थे और उनके भाई अबू सुफियान आए थे, हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा के जो, मतलब उन्होंने सुन लिए थे अपने चाचा को, यहूदी के आरिफ थे वो हैं, हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा जो है उनके वालिद चाचा को उन्होंने बात करते हुए सुन लिया था। और वो बहुत बड़े, वो लोग ना अपनी किताब के बहुत इल्म रखते थे वो, जब भी तो उन्हें पता था ना, फिर भी कितनी मुखालिफत की उन्होंने, क्यों, बस उनका कल्चर उनको चेंज करना पड़ेगा। आज जो फैक्ट है, सच्ची जो बात है, आज का भी मुसलमान सही दीन पर सिर्फ इस डर से नहीं चलता है कि उसको अपने बाप दादा का दीन छोड़ना पड़ेगा। उसके ताल्लुक से भी बहुत सख्त आयतें मिलेंगी आपको इस सूरह बकरा में। बाप दादा के दीन की बात करते हो
कितनी दफ़ा आयतों का जिक्र इसमें किया गया है कि क्यों बाप दादा के दीन पर तुम चलोगे, उनको अक्ल नहीं थी फिर भी चलोगे, वो हिदायत पर नहीं थे फिर भी चलोगे। इतनी सख्त आयतें अल्लाह ताला यहाँ पे समझा रहे। इंशाल्लाह यहाँ तक ही रखते हैं या रुकू पूरा कर देते एक आयत सिर्फ। अल हक़्क़ु मिन रब्बिका फला तकूनन्ना मिनल मुमतरीन। अल हक़ यानी ये हक़ है, अल्लाह ताला बोल रहे हैं ये हक़ है आपके रब की तरफ से, फिर आप नहीं हो जाना मुमतरीन यानी शक करने वालों में से। देखो राइब के लिए भी एक वर्ड आया है, शक के लिए राइब, हाँ एक वर्ड आया है राइब, ठीक है, राइब आया है और एक मुमतरीन अभी हमको मिला है। तो दोनों को हम शक तो ले रहे, लेकिन शक में भी डिफ्रेंशिएशन है इसमें। कैसा? ये तो एकदम पक्का शक ही शक, बस ऐसा। अब मुमतरीन कैसा शक होता है? तरद्दुद वाला, डाउट, सही है या नहीं है क्या पता, हाँ शक और शुबह जिसमें हो वो मुमतरीन वैसा शक होता है, ठीक है। ये तो पक्का नहीं, कंपल्सरी शक है ही। वैसे बहुत देने की देखो अल्फाज के उर्दू में मानी एक ही ले लेते हैं, लेकिन उसमें और हाँ हो गया ना 148। अब ये देखिए कि हर पारे का एक कुछ थीम है, यानी पूरे पारे में एक हमको जो बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज लेना है वो इंशाल्लाह वो हाईलाइट करेंगे। ये जो सेकंड पारे में जो एक आयत जो मुझे यानी क्या मैसेज स्पेशली दे रही है वो ये है जो आयत नंबर 148 है। अल्लाह ताला बोल रहे हैं वलिकुल्ली वजहतुन, और हर एक के लिए अल्लाह ताला ने जो क्या किया है एक रुख मुकर्रर कर दिया है, एक तरीक़ा मुकर्रर कर दिया है अल्लाह ने। किसका? इबादत का। द लाइफ स्टाइल, क्या लाइफ स्टाइल इंसान को जीना चाहिए, तो अल्लाह ताला ने हर एक का जो है वो फिक्स कर दिया है। अल्लाह ताला बोल रहे हैं जो हमने फिक्स किया है हुआ मुवल्लीहा, और वो जिसके लिए फिक्स किया है वो उसी पर क्या कर रहा है, उसी की तरफ टर्न हुआ है, उसी की तरफ उसने रुख किया है। सब अपने अपने तरीके पे चल रहे, अल्लाह ताला ने कह दिया सबका अपना अपना तरीक़ा है, सब अपने अपने तरीक़े पर चल रहे हैं। अभी फिर कन्फ्यूज़न होता है बहुत, फिर हम क्या करें ना, एक सोच आती है ना कि हम मुझे नहीं पता मेरा क्या तरीक़ा है, तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं तुम क्या करो, फस्तबिकुल खैरात करो। क्या करो? फिर तुमको चाहिए कि तुम सबकत करो किधर? नेकी के कामों में। ये मकसद हयात अल्लाह ताला हमें दे रहे हैं। तुम्हें क्या करना है? हमें ये करना है कि हम जो है नेकियों की तरफ सबकत करें, और पूरा सिपारा आपको सिर्फ यही मैसेज देगा कि मेरा लाइफ स्टाइल कैसा होना चाहिए, अल्लाह ताला क्या चाहते हैं मुझसे। और ये पूरे सिपारे में आप ये बात देखोगे कि अल्लाह ताला जो है वो यानी तुम्हें अब करना क्या है, ये जो है अहले किताब के बारे में बता कर कि ये तो नबी की मुखालिफत में लगे हुए, लेकिन आज का मुसलमान भी जैसे कि किताब और सुन्नत पे अमल ना करके भी तो मुखालिफत कर रहा है ना अल्लाह की। बोल कर तो नहीं करता है, लेकिन अमलन जो है वो बहुत सारी मुखालिफत के काम करता है। रह कर यहाँ पर भी उसको पता है मैं मुसलमान हूँ, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो अल्लाह ताला बोल रहे तुम करने के काम ये करो कि तुम नेकियों की तरफ सबकत करो। देखिए जब ऐसी कोई आयतें आती है ना, फ़ौरन दुआ कर लिया करो कि अल्लाह तू हमें इनमें शामिल कर दे, तू मुझे नेकियों की तरफ बढ़ने वाला बना दे। देखिए जब तक इंसान को बामकसद ज़िंदगी नहीं मिलती ना, तो फिर वो उसको अपनी लाइफ बेकार लगती है। लाइफ में कुछ मकसद नहीं है तो बेकार। लाइफ में क्या, किसी भी काम में आप कुछ अगर आपने कुछ काम शुरू किया और मकसद नहीं है तो फिर वो काम में आप इंजॉयमेंट नहीं रहेगा आपकी। तो ये देखिए कि अल्लाह ताला मुझे और आपको मकसद दे रहे हैं कि हमारे ज़िंदगी का मकसद क्या होना चाहिए, नेकियों की तरफ सबकत। कोई भी नेकी का मौका है उसको हाथ से जाने मत दीजिए, चाहे छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो। आपको मौका मिल रहा है कि किसी को एक आयत पहुंचाने का या उसको समझाने का, ये मत देखिए कि हालात क्या हैं, ये मेरी बात सुनेगा नहीं सुनेगा, लोग क्या कहेंगे, क्योंकि पूरा पेज आपको यही मैसेज दे रहा है कि लोगों से मत डरो। देखते हैं इंशाल्लाह। अब क्या है आगे, आइना मा तकूनु याती बिकुमुल्लाहु जमीआ, और इस बात को सुन लो कि जहाँ कहीं भी तुम होगे अल्लाह ताला तुम सबको ले आएगा, किसी को नहीं छोड़ेंगे अल्लाह ताला रोए ज़मीन पर। तो अब सबको पता है कि उसी के पास जाना है। देखिए पारे की शुरुआत और पेज की शुरुआत और पेज का एंड देखिए कि जब उसी की तरफ मुझे जाना है तो क्यों ना मैं उसी की बात सुनूं जिसके पास मुझे जाना है। फिर अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि देखो, और ये मत भूलो कि इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, कि अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है। कोई सोचे इतने लोग हैं, अल्लाह ताला कैसे अपने पास सबको जमा करेंगे।
تو یہ مت بھولو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اب جو جہاں رکوع پورا ہو رہا ہے تو اس سے پہلے یعنی ابھی آخر میں جو ہے قبلے کی جو تبدیلی کا جو واقعہ تھا اسی پر بات چل رہی ہے۔ اب دیکھیے میں نے اس دن آپ سے ایک میسیج آپ کو شیئر کی تھی، میں نے ایک میسیج کہ ابھی ہمیں کہیں نہیں جانا ہے قبلہ چینج کرنے کے لیے، ہمارے پاس ابھی کوئی ایسا قبلے کی تبدیلی کی کوئی ایسی میسیج نہیں آنے والا ہے، پھر کیا کریں؟ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اس آیت کے ذریعے، قبلے کی تبدیلی کی جو آیت ہے اس کے ذریعے کہ تم اپنی زندگی کا قبلہ درست کر لو۔ یہ دیکھو کہ میری زندگی کا قبلہ کس طرف جا رہا ہے، اللہ کی طرف جا رہا ہے یا دنیا کی طرف جا رہا ہے، اس پر ہم کو بہت زیادہ غور کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد اور جہاں کہیں آپ ہوں پھر کیا کریے، پلٹا لیجئے اپنا رخ مسجد حرام کی طرف، اور بے شک وہ کیا، اگر یہ ہم لے تو زیادہ بہتر ہوگا، اور بے شک یہ جو بات ہے قبلے کی تبدیلی کی جو بات ہے یقیناً حق ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ شک آتا ہے؟ آپ یہ دیکھیے کہ فار ایگزامپل ابھی ہوگا کیا پتہ ہے کہ جیسے کہ آپ کی بھی قبلے جو آپ کی زندگی کا قبلہ ہے، اللہ کے کلام کو سمجھنے کے بعد جب قبلہ آپ کا چینج ہوگا نا، لوگ شور مچائیں گے، خاندان والے آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے، یہ کیا ہو گیا اس کو، یہ کیا عمل کرنے لگی ہے، ہوگا تبدیلی تو آئے گی جس طریقے سے کہ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بہت سارے لوگ پڑھ کے سے آپس میں چیما گوئیاں کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نعوذ باللہ کیا کیا الزامات لگاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں جب تمہاری زندگی میں بھی یہ قرآن آئے گا اور تمہاری زندگی کا قبلہ جب چینج ہوگا، پہلے کچھ بھی کرتے تھے لیکن اللہ کے کلام کے ذریعے جو مجھے میسج مل رہا ہے، اب میری زندگی کا قبلہ جو بدلے گا تو آپ کے ساتھ بھی ایسی معاملہ ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں جیسے یہاں پہ اللہ نے کہا تھا شک نہیں کرنا کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ فار ایگزامپل میرا ایک گروپ ہے، 10 لوگ ہے، فرینڈ سرکل ہے میرا، اللہ نے مجھے یہ نعمت دی، اب میں اکیلی یہاں کھڑی ہوں، 9 لوگ جو میرے اپوزٹ میں کھڑے ہیں، مجھے کہیں نہ کہیں یہ ڈاؤٹ آئے گا شاید میں غلط ہوں اس لیے اکیلی کھڑی ہوں۔ اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دے دیا کہ آپ شک مت کریے۔ صحابہ پوچھتے تھے اسے آ کے، یا رسول اللہ آپ کیا سچے نبی نہیں ہیں، کیا یہ دین سچا نہیں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے نہیں سچا ہے۔ تو بولے اتنے لوگ ہماری مخالفت میں کیوں ہیں؟ پھر پوچھتے تھے۔ تو ہمیں بھی میسج دیا جا رہا ہے کہ آپ کی بھی مخالفت میں لوگ کھڑے ہوں گے، لیکن آپ کو کیا کرنا ہے، بس وہی للہ مشرق و مغرب، بس ختم بات ساری وہیں پر، اللہ ہی کا مشرق مغرب ہے، اب جو مجھے حکم مل گیا میں اسی پر عمل کروں گی انشاءاللہ۔ اوکے، پھر اس کے بعد وَمَوَّاهُ، اور نہیں اللہ بے خبر ان تمام باتوں سے جو تم عمل کرتے ہو، کہ تمہارا قبلہ رخ چینج ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، ان تمام باتوں سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے۔ پھر واپس وہی جو آرڈر ملا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور جہاں کہیں سے آپ نکلے پھر پلٹ لیجئے اپنا رخ مسجد حرام کی طرف۔ سب سے پہلے آرڈر کس کو دیا گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس کے بعد دیکھیے وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اب یہ سنگولر تھا، یہ پلورل میں آگے دیکھیے، اور جہاں کہیں جو تم سب ہو پھر پلٹا لو تمہارے رخ کو، تمہارے چہرے کو اس کی طرف۔ کس کی طرف؟ یعنی پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دینے کے بعد ان کی امت کو حکم دیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا نا پہلے، اس کے بعد جو ہے پھر ان کے فالوورس اور ان کی امت جو ہے اس آیت پر عمل کرے گی۔ اسی لیے پھر آپ کہیں پر بھی ہو دنیا کے کسی بھی کونے میں، چاہے آپ نماز قصر پڑھ رہی ہیں یا آپ کسی بھی طرح کی نماز خوف پڑھ رہی ہیں، آپ کوئی بھی نماز آپ پڑھ رہی ہیں تو آپ کو رخ جو ہے وہ قبلہ رخ کرنا ہے۔ کیوں اللہ نے یہ معاملہ کیا؟ اس لیے تاکہ نہ رہے لوگوں کے لیے تم پر کوئی بھی حجت، اب کوئی حجت باقی نہیں رہ گئی، کوئی ایکسکیوز باقی نہیں رہ گیا کہ ہم یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو نہیں کرتے۔ جنہوں نے فالو نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا ان کو، تو ان کے دل میں ایمان نہیں، پیچھے گئے نا پیچھے کہ تمہارے دل میں ایمان نہیں ہے، میں نے یہ معاملہ کیوں کیا تاکہ ہم دیکھیں کہ کون اس رسول کو فالو کرتا ہے اور کون کیا کرتا ہے، اپنے ایڑیوں پر پلٹ جاتا ہے۔ مجھے اور آپ کو یہ میسج مل رہا ہے کہ اب قرآن کے پیغامات ہمارے پاس آنے کے بعد میں اپنے پرانے ہی عمل پہ رہتی ہوں، یا اب جو اللہ کا کلام مجھے سکھا رہا ہے میں اس پہ عمل کرتی ہوں۔ یہ میری اور آپ کی آزمائش ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اچھا یہ
اس سے یہ ایکسیپشن کیا ہے کہ کس کے اوپر یہ بات حجت نہیں ہوگی الا مگر وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے. ابھی کون ہے ظالم؟ یہاں کس کو اللہ تعالیٰ ظالم بول رہے ہیں؟ ہاں، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے قبلہ رخ نہیں بدلا. دیکھو ذرا، ہم بولیں کہ بابا میں تو نہیں ہوں، تو میں اگر یہ بات کہوں کہ میں تو ظالم نہیں ہوں، تو میں اپنے آپ کو یہ چیک کروں گی کہ میں کتنی سنت پہ عمل کر رہی ہوں. کیا دین میں وہ بھی کام کر رہی ہوں جس کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہی نہیں؟ تیسرا، اگر کسی کو آپ کو فالو کرنا ہے اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اور تیسرا اگر کسی کو آپ کو کرنا ہے تو صحابہ. اللہ تعالیٰ خود بول رہے ہیں یہ تین کے علاوہ آپ چوتھے کسی کو فالو نہیں کرنے کا. آپ کو مجھے آیت نہیں یاد آ رہی، سورہ نساء ہے، سورہ مائدہ، آئی تھنک سورہ مائدہ میں ہے وہ آیت نمبر میں انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں. آپ کو اللہ کا کہا ماننا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کس کی اطاعت میں رکھ دی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. کہ تم اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو تم میرے رسول کو فالو کر کے دکھاؤ. آل عمران میں پڑھیں گے انشاءاللہ. تو جو جتنا اللہ سے محبت کرتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کر کے اس بات کا جو دعویٰ کرتے ہیں، ثبوت دے دیں پھر اس چیز کا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو فالو کر کے اور اللہ کی محبت کا ہم ثبوت دے رہے ہیں. اب دیکھو ہوگا کیا. اب یعنی دیکھیں آیتوں کا لنک اتنی خوبصورتی سے ارینج کی گئی آیتیں کہ دیکھو کہ پیچھے سے بات چلی آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں شروع کیسی ہوئی تھی آیتیں، سپارہ کیسے شروع ہوا تھا؟ جلد بیوقوف کہیں گے کس نے ان کو ان کے قبلے سے پھیر دیا. آپ کو بھی لوگ ایسے ہی کہیں گے. یہ کیا ہو گیا اس کو؟ یہ کس دین پہ چلتی تھی، اب کس دین پہ یہ چلنے لگی ہے؟ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں آپ کے پیچھے بھی ایسے بیوقوف لوگ ہوں گے بولنے والے، لیکن آپ کا کیا کام ہے؟ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي. پھر نہیں تم ڈرو ان سب سے اور ڈرو. بس اس آیت کو اپنی لائف میں آپ لا کر دیکھیے، بنداس ہو جائیے. دین کے معاملے میں تو ایک دم بنداس ہو جائیے اور پھر زندگی کا مزہ لیجیے. دیکھیے یہ دیکھیں یہ ظالم، ان کو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ان سے مت ڈریے آپ. انسان صحیح دین پر جو سب سے بڑا ریزن مجھے سمجھ آیا نا کیوں صحیح دین پر جانتے بوجھتے نہیں عمل کر پاتے، سماج کے ڈر سے. کتنا فیکٹ اللہ تعالیٰ بتا رہے. دیکھو اللہ تعالیٰ بول رہے کیوں ڈر رہے ہو ان سے؟ مجھ سے ڈرو. یقین کریے یہ آیت نے مجھے اتنا بنداس بنا دیا تھا فرسٹ ٹائم جب اس کو پڑھا میں نے. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کیا ضرورت ہے ہم کو لوگوں سے ڈرنے کی؟ پھر اتنا بنداس ہو کہ جو عمل کرنا ہے نا دین پہ کر لو، جس کو جو بولنے کا بولا میرے کو کچھ فرق نہیں پڑتا ہے. یہ بنداس پن اپنے اندر لے کر آئیے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں تم ایسا کرو گے اور یہ معاملہ اس لیے میں نے کیا ولی اتما، اور تاکہ میں تمام کر دوں میری نعمت تم پر اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. کیا لنک رکھا ہے نہیں؟ ہدایت کا تعلق کس سے رکھ دیا فی الحال یہاں پر اللہ نے؟ اپنی خشیت. اللہ کی خشیت، اللہ کا ڈر آپ کے دل میں آئے گا تو آپ ہدایت کی طرف جاؤ گے. دیکھیں دین میں بگاڑ پیدا ہی جب ہوتا ہے جب اللہ کی محبت دل سے نکل کے شخصیت پرست پہ انسان آتا ہے نا تو اس کو کیا لگتا ہے پھر اس کو تقوی کی کوئی فکر نہیں، اللہ کا کوئی ڈر نہیں، اور اللہ کا ڈر نہیں ہونے کی وجہ سے تو وہ اس راستے پر گیا ہے. اس کو خوف ہوگا اللہ کا تو صحیح راستے پر چلے گا. مطلب بول رہے ہیں کہ یہ جو میری نعمت، یہاں فی الحال کس نعمت کی بات کی جا رہی ہے؟ فی الحال آیتوں کے اکارڈنگ کس نعمت کی بات کی جا رہی ہے؟ ہاں ٹھیک ہے وہ بھی. اور نعمت یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو بات آ رہی نا آگے یہ جو آ رہی نا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے کبھی نعمت سمجھے اپنے لیے؟ کچھ سمجھ کے دیکھیے کہ واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ان کی تعلیمات ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے. نہیں پتہ ہوتا صحیح دین تو نہ جانے کہاں بیٹھ کے گھنٹہ بجا رہے ہوتے، ابھی نہ جانے پتہ نہیں کیا عمل کر رہے ہوتے. ہم نہیں اپنے اوپر بلیو کر سکتے. اللہ نے بچایا ہے کہ ان کا امتی بنایا ہے، مسلمان بنایا ہے، اس پہ خوب شکر ادا کرے. اور اگر نعمت کی بات آئی ہے تو آپ ایک بات بتائیے کہ فی الحال میری لائف میں سب سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ میرے لیے سب سے بڑی نعمت جس کو فرسٹ پریورٹی میں دے سکتی ہوں، اس سے بھی زیادہ، اس سے بھی بڑھ کر، ہاں امت تو بنائے. اور اس سے پہلے اسٹیپ پہ جائیے
ایک دم اسٹارٹنگ کے اسٹیپ پہ آئیے. ہاں ساتھ تو زندگی حیات جو اللہ نے دی ہے نا، یہ سب سے بڑی نعمت ہے میری. زندگی نہیں رہے گی تو باقی چیزیں پھر میرے کس کام کی ہیں؟ تو اپنے آپ کو زندہ رکھیے. یہ جو زندگی آپ کو ملی ہے نا، یہ نہیں ملے گی دوبارہ. تو اس کی ویلیو کو سمجھیے، اس کو یوں ہی ضائع مت کریے. یہ اللہ تعالیٰ پورے قرآن میں آپ کو میسیج دے رہے ہیں کہ یہ جو زندگی آپ کو ملی اس کو ویسٹ مت کریے. اور آیتیں تھوڑی تھوڑی اپنے دل پر اتارنے کی کوشش کریے. ایک دن شاید آپ کو یا کسی کو میں نے اگزامپل دیا تھا نا کہ جب تک یہ آیتیں آپ کے دل میں اتریں گی، ہاں جیسے کہ آیتوں کو اور وہی اس کو اللہ تعالیٰ نے مشابہ کس سے کمپیئر کیا ہے؟ بارش. جس طریقے سے اگر ہلکی پھلکی بارش جب ہے نا مٹی پہ پڑتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ خوشبو آتی ہے نا. ہاں تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ جب یہ زندگی کی اللہ کی کتاب کی فوار آپ کے دل پر پڑے گی تو آپ کی زندگی میں خوشبو آئے گی. اس کو ایک ساتھ لینے کی کوشش مت کریں، تھوڑا تھوڑا اس کو اپنے دل پہ اتارنے کی کوشش کریں، لیکن مانگیے اللہ سے. اگر کوئی آیت آپ کے دل پر نہیں اتر رہی ہے یا نہیں سمجھ آ رہا ہے تو فکر لگنی چاہیے آپ کو. اللہ کیا ہو گیا ہے مجھ کو، کیوں میری یہ آیت مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے یا میرے دل پر نہیں اتر رہی ہے. یہ فکر آپ کو لگے گی تو پھر آپ دیکھیے اس کا نور آپ محسوس کریں گے. قرآن کا نور شروعات ہے، اس لیے آپ کو شروعات سے ایسی باتیں میں بتا رہی ہوں کہ اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں. دوسرا پارہ پورا عمل سے بھرا پڑا ہے، بہت زیادہ عمل کی باتیں انشاءاللہ ملیں گی. جیسے کہ یہاں پر یہ ملا ہم کو، کیا ملی عمل کی بات؟ نیکیوں میں سبقت کرنا ہے، چاہے وہ عمل نیکی کا چھوٹا ہو یا بڑا ہو، پیچھے نہیں ہٹنا ہے. اب آپ وہ سوچیے کہ کس طریقے سے مجھے اس پر عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ماشاء اللہ بارک اللہ فی کہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں لوگوں سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو. اگر آپ کے دل میں لوگوں کا ڈر ہوگا نا، سچ مانیے آپ صحیح دین پر عمل نہیں کر پائیں گی. اور میں یہ بد دعا نہیں دے رہی ہوں، فیکٹ بتا رہی ہوں. ٹھیک ہے کہ اگر آپ لوگوں کا ڈر اپنے اندر رکھیں گی تو صحیح دین پر کبھی عمل نہیں کر پائیں گی. اوکے، پھر آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں آیت نمبر 151 سورۃ البقرہ. اب یہ دیکھیے کہ کس طریقے سے تمہیں جو ہدایت ملے گی. دیکھیے لام الف آتا ہے نا تو بات پوری نہیں ہے، ابھی کنٹینیوشن ہے اس میں، یعنی بات ابھی ادھوری ہے. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے ایسا تم اگر لوگوں کا ڈر چھوڑ کر میرا ڈر رکھو گے، میری خشیت رکھو گے تو تم ہدایت پا جاؤ گے. اب وہ ہدایت کا سورس کیا ہے؟ جیسے جو ارسلنا فیکم، جیسے جو بھیجا ہم نے تم میں ایک رسول تمہیں میں سے. اب دیکھیں آپ کو یاد ہے نا پہلے سپارے کے آخر میں ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہ ان میں ایک رسول بھیج، وہ کیا کرے؟ وہ تیری آیتیں جو ہے پڑھ کر سنائے، ان کا تزکیہ کرے، علم اور حکمت سکھائے، ہے نا. یہ اب سوچئے ہزاروں سال کے بعد اب یہ دعا قبول ہے دوسرے سپارے میں. کتنے سالوں کے بعد اللہ نے دعا قبول کی اور اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اب بھیج دیا اللہ نے. جیسے جو بھیجا ہم نے تم میں ایک رسول تمہیں میں سے، وہ پڑھ کر سناتے ہیں تم پر ہماری آیتیں. سناتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ایسے نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آئی اور بس دے دیا جاؤ لے جاؤ تم پڑھو قرآن. کچھ تو لیسن ہم کو لینا چاہیے اس سے. قرآن صرف یوں ہی نہیں آیا ہے کہ بس دیکھیے صرف پڑھنا اگر ہوتا تو کہیں تو ایک میسج ملتا قرآن اور حدیث میں، اس لیے ہم نے اس قرآن کو نازل کیا تاکہ آپ پڑھو. ایک آیت آپ کو تعجب ہوگا جیسے مجھے ہوا تھا کہ پورے قرآن میں مجھے ایک آیت بھی ایسی نہیں ملی کہ اللہ نے قرآن اس لیے اتارا کہ پڑھو تم. ایک آیت بھی نہیں ملی کہ پڑھو. یہاں پر بھی پڑھنے کا تعلق ایسا ہے پڑھ کے سناؤ. کیا ہوگا اس سے؟ اس کا الٹیمیٹ کیا ملے گا؟ وَيُزَكِّيكُمْ، اور وہ کیا کرے؟ ایک رسول اللہ نے بھیجے تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ رسول جو ہے یہ ان کی ڈیوٹی ہے، وہ یہ کرتے ہیں، وہ پڑھ کر سنائے تم پر ہماری آیتیں اور وہ پاک کرے تم کو. یہ کون سی پاکی؟ روح کی پاکی نا. زکی جو ہے وہ روح کی پاکی ہوتی ہے، طہارت جو ہے وہ فزیکلی بدن کی پاکی ہوتی ہے. فرق ہے دونوں میں. اب آپ یہ دیکھیے کہ کتنا خوبصورت نقطہ ہے کہ جب تک آپ آیتیں کسی کو پڑھ کر نہیں سنائیں گی اور وہ پڑھنے والے اور سننے والے دونوں کے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے.
اور پڑھنا پڑھانا ان دا سینس صرف تلاوت نہیں ہے. دیکھو اور کیا کریں, وہ سکھائے تم کو کیا, کتاب اور حکمت. یاد ہے آپ کو میں نے کیا بتایا تھا ان دونوں کے بارے میں؟ کتاب یعنی قرآن اور حکمت یعنی احادیث. حکمت یہاں پر احادیث کے معنی میں لیا گیا ہے. تو جو لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں یا وہ یہ سوچتے ہیں کہ قرآن از انف فار اس, رانگ. قرآن آپ کے لیے انف نہیں ہے. آپ قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتے جب تک آپ سنت میں نہیں گھسو گے, حدیث میں نہیں گھسو گے. لنک ہے دونوں کا, بتایا تھا میں نے آپ کو. یہ تھیوری ہے تو پریکٹیکل کدھر ہے؟ حدیث میں. تو آپ کو قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کا سہارا لینا پڑے گا. اور بہت بڑی بڑی ایگزامپلس ہے کہ اللہ نے کہا کہ واقعی الصلاۃ والزکاۃ, نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہے کتنی نماز پڑھو اور کتنی زکوٰۃ ادا کرو. پھر ہم کدھر رخ کرتے ہیں؟ حدیث کی طرف رخ کرتے ہیں نا. یہ چیزیں نا دیکھو آیتیں آپ کو فکر دلوائیں گے. جو لوگ بولتے ہیں نا ہم حدیث کو نہیں مانتے, تو ارے کیسے, پھر کیسے تم زکوٰۃ ادا کر رہے ہو, کیسے نماز ادا کر رہے ہو؟ سوچنے والی بات ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بول رہے اور وہ سکھائیں تم کو ماں جو لب نہیں تکونوا تعلمون, جو نہیں تم جانتے تھے. شکر نکلتا ہے اس آیت پر کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہم تک پہنچائی. ہم تو کتنی چیزیں جانتے بھی نہیں تھے, اور تو نے اپنے رسول کے ذریعے جو ہے تعلیمات کے ذریعے ہم کو یہ تعلیمات دی. اب دیکھیں یہاں پر ایک میں نے پہلے بھی بتایا تھا آپ کو, ایک ٹیچر کا رول ماڈل بتایا جا رہا ہے. ایک ٹیچر کی کیا ڈیوٹی ہونی چاہیے؟ صرف لیسن پڑھانا یا دے دو پڑھو یہ نہیں ہونا چاہیے. میں بھی آپ کو دے دوں, جاؤ پڑھ کر آ جاؤ, نہ میں آپ کو کچھ سمجھاؤں, نہ میں آپ سے کچھ پوچھوں, نہ آپ کو سمجھ آئے گا نہ مجھے کچھ سمجھ آئے گا, کہ آپ کو کیا سمجھا اور مجھے کیا سمجھ رہے ہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. نفس کا تزکیہ چاہیے آپ کو, تو آیتیں آپ سنیے, کسی سے بھی سنیے. دیکھیے ہدایت کا تعلق سننے سے بہت زیادہ ہے. آپ میں سے جتنے لوگ جتنی گہرائی سے سن رہے ہیں نا آیتوں کے تعلق سے جو بھی باتیں ہو رہی ہیں, وہ اتنا ہی زیادہ اس کو ایبزرو کرے گا, اتنا ہی زیادہ اللہ اس کو ہدایت دے گا. سب کو کامن میسج مل رہا ہے, لیکن سب کے ذہن میں ایک ساتھ باتیں نہیں جاتی ہیں. تو تڑپا کرو, اللہ مجھے کیوں سمجھ نہیں آ رہا. حالانکہ ایک ہی بات سب کو سنائی آ رہی ہے, ایسا نہیں کہ وہاں کچھ الگ بات جا رہی, وہاں کچھ اور وہاں کچھ. جو جتنی تڑپ سے بیٹھے گا اللہ تعالیٰ اس کی تڑپ کے اکارڈنگ اس کو ہدایت دے دیں گے. اب دیکھیے ہوتا کیا ہے بتائیں. ہاں یہ مجھے کہنا تھا کہ یہ بات یہاں پر اللہ تعالیٰ کیوں بولتے ہیں, شاید بتا دی تھی میں نے, کہ جب انسان اپنا جو ہے اپنی فکر کر کے اپنی اصلاح کرتا ہے اور صحیح دین پر چلنے کی کوشش کرتا ہے, تو کیوں نہیں چل پاتا ہے؟ یہ شاید بتایا تھا میں نے, سماج کے ڈر سے, لوگوں کے ڈر سے, رشتہ داروں کے ڈر سے. آپ یہ سوچیے, مجھے تو بہت حیرت ہوتی ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسی سوچتے, ان کے جو مخالفین تھے ان کے بارے میں, اور سر پکڑ کے بیٹھ جاتے, ہائے رے یہ ابو جہل میرے ساتھ کیا کر رہا ہے, یہ ابو لہب میرے ساتھ کیا کر رہا ہے, یہ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں, تو کیا اتنا بڑا دین کا کام کر سکتے تھے؟ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ بول رہے فکر نکالو اپنے دماغ سے, بنداز بنو. دین پر رہنے کا ہے نا تو بنداز بننا پڑے گا تم کو. لوگوں کا ڈر رکھو گے نا تو کچھ نہیں کر پاؤ گے. یہ اللہ تعالیٰ ایک فکر ہمیں دلا رہے ہیں. اللہ میں تیری رحمت کی امیدوار ہوں, پھر مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کر, اور میرے سب حالات سنوار دے, کیونکہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم, پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتی ہوں. اے اللہ مجھے فائدہ دے اس کے ساتھ جو تو نے مجھے سکھایا ہے, اور مجھے سکھا جو میرے لیے فائدہ مند ہو, اور میرے علم میں اضافہ فرما دے. آمین. اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے, میرے گھر میں وسعت فرما, اور میرے رزق میں برکت عطا فرما. اے اللہ مجھ پر میرے بڑھاپے کے قریب اور میرے عمر کے خاتمے تک اپنا رزق کشادہ کر رکھنا. اے اللہ میری کفایت کو اپنے حلال کے ساتھ اپنے حرام سے بچا, اور مجھے اپنے فضل سے اپنے سوا ہر کسی سے بے نیاز کر دے. آمین یا ربی. اے اللہ جو رزق تو نے مجھے عطا کیا ہے اس میں مجھے قناعت اور برکت عطا فرما, اور مجھے ہر غائب ہونے والی چیز کا بدلہ بھلائی کے ساتھ عطا فرما.
آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ، کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ اے اللہ، ان دعاؤں کے ساتھ میں تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ تیری کتاب کو سمجھنا ہم پر آسان کر دے، تیری کتاب کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے انشاءاللہ، آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔